بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا؟ عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیت اللہ کے ڈالنے والے رہبر ہو گئے، کافی جان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو داعی بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوہا تھا وہ فارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے ہوئے لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے، قرآن سے رشتہ جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے معاذ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، قرآن وہ مقدس حضرات ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا۔ قرآن کی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ جس طرح عرب کے زبان قرآن کی وفاقت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، مگر ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا۔ جب زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے اسے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کئی بات بنے گی۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے: بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے۔
تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ تو ہی فریاد سنتا ہے ہر ایک مظلوم و بے کس کی، ہر ایک مظلوم و بے کس کی، تیرا در چھوڑتے ہیں وہ جہالت کے جو مارے ہیں، جہالت کے جو مارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے ہی سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ زمین و آسمان ہیں خزانے تیرے قبضے میں، خزانے تیرے قبضے میں، یہ ایسا بحر ہے جس کے نہیں کوئی کنارے ہیں، نہیں کوئی کنارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے ہی سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ تیرے زیر تسلط ہے یہ دنیا اور ما فیہا، یہ دنیا اور ما فیہا، کسی توحید کی تیرے زہر تسلط ہے یہ دنیا اور ما فیہا، یہ دنیا اور ما فیہا۔ تیرے ایک قرب کن نے تو کہیں بگڑے سوارے ہیں، کہیں بگڑے سوارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے ہی سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ خداوندہ ہمیں ہے آسرا تیری کریمی کا، تیری کریمی کا، گناہوں سے بہت لکڑے ہوئے دامن ہمارے ہیں، دامن ہمارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے ہی سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ جمیل اپنی صفات و ذات میں وہ ذات یکتا ہے، وہ ذات یکتا ہے، اسی توحید کے قرآن و سنت میں اشارے ہیں، سنت میں اشارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے ہی سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ تو ہی خالق تو ہی مالک، لگا تیرے ہی سارے ہیں، تیری ہم دو ثنا کرتے، یہ سورج چاند تارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو
مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، کوئی مائے شب القمر سے محبت، لگن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، وہ اس گوہ سے اس حجر سے محبت، یہ بے نام سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اقنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، نہ میں ان کے قدموں کے در و قللہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شہدا، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شہدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ شعیب سلیم سید، فضل شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حدیث نمبر 1، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ حدیث نمبر 4، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو اور دائنی ہاتھ سے کھاؤ۔ حدیث نمبر 5، کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حدیث نمبر 6، اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو۔ حدیث نمبر 7، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 8، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 9، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 10، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 11، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 12، لا تسبن احدا، ہرگز کسی کو گالی مت دو۔ حدیث نمبر 13، لا يدخل الجنة قتال، چغل کو جنت میں نہ جا سکے گا۔ حدیث نمبر 15، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ
حدیث نمبر 17 الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. حدیث نمبر 17 الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. حدیث نمبر 18 الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 19 من غشنا فلیس منا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث نمبر 20 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور آپ کی ذات سے مسلمان محفوظ رہے. حدیث نمبر 21 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حدیث نمبر 22 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حدیث نمبر 23 لا يدخل الجنة قاطع رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہ جا سکے گا. حدیث نمبر 24 تبسمك في وجه أخيك صدقہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. حدیث نمبر 25 الغیبۃ اشد من الزنا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. حدیث نمبر 26 زینوا القرآن بأصواتکم تم قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو. حدیث نمبر 27 لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہو. حدیث نمبر 28 من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 29 ان من خیارکم احسنکم اخلاقا بے شک تم میں بہتر وہ شخص ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو. حدیث نمبر 30 من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائیں گے. حدیث نمبر 31 کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بتلا دے. حدیث نمبر 32 لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بچانا رہے. حدیث نمبر 33 لا يدخل الجنة حب ولا بخیل ولا منان دھوکہ دینے والا بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہ جا سکے گا. حدیث نمبر 34 بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نماز کا چھوڑنا بندے کو کفر سے ملاتا ہے. حدیث نمبر 35 من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بیچتے ہیں. حدیث نمبر 36 ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے چھپا رہے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 37 لا يحل لمسلم ان يهجر اخوه فوق 3 لیال کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ دے یعنی بات چیت اور ملنا جلنا بند کر دے. حدیث نمبر 38 لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث نمبر 39 لكل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے اور اسلام کی تہذیب شرم و حیا ہے. حدیث نمبر 40 من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام
ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس واحشرنا في قبورهم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک وقت وہ تھا کہ جب میں مسجد کی یہ جگہ دیکھنے کے لیے آیا تھا تو یہاں ساری گندگی اور جھونپڑوں کے بیچ میں بڑی تکلیف سے چل کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دن دکھایا کہ مسجد بنی اور آج یہ خوشی کا دن دکھایا کہ یہیں سے ایک بچہ ہمارا حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہے. میں تمام والیوں کو، ماؤں کو، بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. سب کہو زور میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ اس محلے کی بیٹیاں بھی حافظہ بنیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ لڑکیوں کو بھی حافظہ بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دیتا ہوں.
آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا۔ ماشاء اللہ سب چاہتے ہیں۔ تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، وعدہ کرو کہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے موت کے بعد سیدھا جنت میں بھیجیں گے۔ جو بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں گے اور اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے اس مبارک مجلس سے نیت لے کر کے جاؤ کہ ہر نماز کے بعد اور رات میں سوتے وقت پر آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ گویا کہ آج سے روزانہ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، 5 نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات میں سوتے وقت پر 1 مرتبہ۔ سب پھر سے نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، ذرا دھیان سے سن لو، جس کو پڑھنا ہے ابھی رات سوتے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھو، رات کو سوتے وقت بھی پڑھو۔ آج کے خطرناک حالات میں اللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے حفاظت کرے اور موت کے بعد انشاءاللہ جنت ملے گی۔ چلو کلمہ کی تجدید کر لو جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں پہلے کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، پھر پورا مجمع ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھ کر اور جو یہاں ہے وہ سب کلمہ طیبہ پڑھو۔ دیکھو میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ روزانہ یہ مبارک کلمہ پڑھو، اس سے ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ دوسرا ہے کلمہ شہادت، میں پڑھتا ہوں پہلے دھیان سے سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔
پھر ایک بار میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب سب میرے ساتھ پڑھو، شہادت کی انگلی اٹھاؤ اور پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت اور پہلے والا کلمہ طیبہ روزانہ گھر میں کم از کم تین مرتبہ پڑھنے کا ماحول بناؤ، اس سے ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ شرک سے حفاظت کریں گے، اور بستی کے 100% بچے بچیاں مدرسے میں پڑھنے آئے، اس کی محنت کرو اور ماحول بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بناوے، بے شمار خیرات اور ہدایات وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیٹا اس کو الٹا پڑھو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلو بیٹا میں یہاں سے نقطہ نکال دوں تو کون سا حرف بن جائے گا؟ واہ واہ، شاباش۔ چلو یہاں سے بھی ایک نقطہ نکال دوں تو فا۔ چلو اس کو میرے کو تا بنانا ہے تو میں کیا کروں؟ ایک نقطہ مٹا کے اوپر 2 نقطے نکال دو۔ یہ میں نے برابر لکھا، یہ نقطہ مٹانا پڑے۔ شاباش۔ چلو یہ کون سا حرف ہے؟ لام۔ لام۔ چلو کون سا حرف بن گیا؟ قف۔ قاف۔ چلو کون سا حرف بن گیا؟ واو۔ فا۔ چلو اب کون سا حرف بن گیا؟ واو۔ واو۔ چلو اب کون سا حرف بن گیا؟ الف۔ چلو اب کون سا حرف بن گیا؟ لام۔ یہ کون سا حرف ہے؟ جیم۔ جیم۔ چلو اس کو نقطہ نکال دوں تو ہاں، سر پر لگا دوں تو شاباش شاباش، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ مرکبات میں سے انیسہ فیروز انصاری۔ ماشاء اللہ۔ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ ماشاء اللہ۔ فیروز۔ عائشہ فیروز انصاری۔ چلو بیٹا یہ حروف پڑھو۔ واو الف لام یا لام الف دال الف۔ شاباش۔ چلو بیٹا اس کا ایک نقطہ نکال دو تو دال۔ شاباش۔ چلو یہاں سے ایک نقطہ نکال دو تو لام۔ چلو اب اس کے الٹے حروف پڑھو۔ الف دال الف لام با لام الف واو۔ تیرا کیا نام؟ عائشہ علیشہ۔ تیرا ابا کا نام؟ فیروز۔ فیروز۔ تیرے ابا کے نام میں کتنے حروف ہے؟ 1 2 3 4 اور 5۔ چلو بول کے بتاؤ۔ فا یا واو واو زا۔ شاباش شاباش، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بچوں کا تحفہ حصہ اول، سفیان وسیم قریشی۔ محترم حضرات، یہ اساتذہ کرام بچوں کو کلاس میں جس ترتیب سے پڑھاتے ہیں بور پر، اس کا یہ نمونہ ہے۔
اس کی برکت سے بچے جو ہیں جرأت کے ساتھ ہمت کے ساتھ جو ہے اسٹیج پر آ کر جو ہے استاد کے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو یہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے. ایان ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. محترم حضرات، علماء کرام، معزز حاضرین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنے زکوٰۃ، اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے. مگر وہ مسلمان جس کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہے، جس کے نبی نے فرمایا کہ میں معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس مذہب میں علم کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے. افسوس وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے. کیا بچہ اور کیا جوان، سب کو علم سے گویا نفرت سی ہے. نسلیں کی نسلیں جہالت میں سفر کر رہی ہے مگر علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے.
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اپنی آخرت کو سنواریں، کیونکہ یہی عزت ہے، یہی ہماری نجات کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے۔ تقریر